حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمیں عطا کر دنیا میں ایک نیکی۔ کتنی نیکیاں؟ ایک نیکی۔ اے رب ہمیں عطا کر دنیا میں ایک نیکی۔ آپ حضرات دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی جہاں بھی لفظ دعا آیا ہے نا تو وہ رب کے نام سے شروع ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا، اے رب ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور معافی عطا فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ربنا زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم ظالم ہیں رب، تو ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم بڑے خسارے میں رہنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی رب اشرح لی صدری، اے رب میرے لیے میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ حضرات گرامی، یہ 3-4 دعائیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، حالانکہ بہت ہے لیکن یہ 3-4 دعائیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب بھی دعا کرتے تھے رب کو منشن کر کے رب کے آگے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رب سے جب بھی دعا کی جائے ہاتھوں کو اٹھا کے رب کو منشن کر کے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن صدقہ محمد کا ہو، لیکن صدقہ محمد کا ہو۔ حضرات گرامی، میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے رب ہمیں ایک نیکی عطا فرما، دنیا میں ایک نیکی عطا فرما، اور وہ ایک نیکی صرف دنیا میں نہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، وہی ایک نیکی ہمیں قبر میں بھی عطا فرما، وہی ایک نیکی ہمیں حشر میں بھی عطا فرما، وہی ایک نیکی ہمیں قبر میں بھی عطا فرما، وہی ایک نیکی ہمیں حشر میں بھی عطا فرما۔ ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے، بات کیا کتنی نیکیوں کی ہو رہی ہے؟ ایک نیکی کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ نمازیں بھی دے دی، روزے بھی دے دیے، زکاتیں بھی حکم دے دیا کہ زکاتیں بھی عطا کرو اگر استطاعت رکھتے ہو، حج بھی کرو اگر استطاعت رکھتے ہو، ساری چیزیں کرو، ساری چیزیں کرو۔ بنڈل آف نیکیز سر پہ رکھ کے جائیں گے نا تو بنڈل آف نیکیز قبول نہیں ہوگی۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، فرمایا کہ میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ جو نیکیوں کے بنڈل لے کے آئیں گے، بالاخسرین اعمالا، ان ساری کی نیکیاں میں خسارے میں ڈال دوں گا۔ بالاخسرین اعمالا، سب کی نیکیاں میں خسارے میں ڈال دوں گا، نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ فحبطت اعمالہم، میں ان کی نیکیاں ضائع کر دوں، ان کے اعمال کیا کروں گا؟ ضائع کر دوں گا، ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کا دن ہوگا میں فرشتوں کو کہوں گا ان کے اعمال لے جاؤ، میں نے وزن ہی نہیں کرنے، میں نے وزن ہی نہیں کرنے۔ دیکھیں حضرات گرامی، آدمی امتحانی حال میں بیٹھتا ہے، کس لیے بیٹھتا ہے؟ امتحان دینے کے لیے بیٹھتا ہے، پین لے کے بیٹھتا ہے، گتا کاغذ سب کچھ لے کے بیٹھتا ہے، پوری تیاری کرنے کے لیے کر کے بیٹھتا ہے، اور پھر آپ کو امتحانی حال کا ممتحن کہہ دے کہ بھائی آج آپ پیپر نہیں دے سکتے، آپ آج پیپر نہیں دے سکتے، آپ کہیں گے کہ یار میں تو تیاری کر کے بھی آیا تھا، پین بھی لے کے آیا تھا، سارا اسلحہ ساتھ لے کے آیا تھا، اور مجھے یہاں آنے تک نہیں بتایا گیا تھا کہ میں پیپر نہیں دے سکتا، یہاں آنے تک مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ میں پیپر نہیں دے سکتا۔ دل میں رنجش توڑتی ہے نا، غم تو آتا ہے دل میں، غمگین ہوتا ہے کہ یار میں سارا کچھ کر کے آیا ہوں، میں سارا کچھ کر کے آیا ہوں، اتنے آ کے منو امتحانی حال والا کہنے کہ تو پیپر نہیں دے سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت تبارک الذی سورۃ ملک 29ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے موت کو بھی پیدا کیا، میں نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ یا اللہ کیوں پیدا کیا؟ رب فرماتا ہے اس لیے پیدا کیا کہ میں اپنے محبوب کے امتیوں کو حساب میں ڈال کے ان سے حساب لے سکوں، امتحان میں ڈال کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ وہ ایک نیکی لے کے آئے ہو کہ نہیں لے کے آئے ہو، وہ جو میں نے قبول کرنی ہے، جو میں نے قبول کرنی ہے وہ نیکی تم لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے ہو۔ ایکم احسن اعمالا، وہ ایک نیکی کو وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ وہ نیکی لے کے آئے ہو کہ نہیں لے کے آئے ہو۔ حالانکہ
قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید یہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن وہ ایک نیکی لے کے آئے گا نا، جو وہ ایک نیکی لے کے آئے گا فلہ خیر منہا، میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. جو ایک نیکی لے کے آئے گا نا، حضرات گرامی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جذبات میں کہی جائے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود جذبے کی عکاسی کرتے ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود جذبے کی عکاسی کرتی ہیں. فرمایا جو ایک نیکی لے کے آئے گا قیامت والے دن میں اس کو فلاح خیر منہا جنت میں داخل کر دوں گا. ربا نہ لے کے آئے، وہ ایک نیکی ہمارے پاس نہ ہوئی تو پھر ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، میں فرشتوں کو کہوں گا یہ ساری ان کی نیکیاں، سارے روزے، سارے زکاتیں، سارے حج، سب کچھ. دیکھیں حضرات گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے مسلک کے وہ امام ہیں جن کے پیچھے ہم سب تقلید کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے فقہی مسائل کو ہم سب ایز اے فتویٰ لیتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اتنے زیادہ فتوے دیے، علم کو اتنا جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، حالانکہ ان کے حج کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے زندگی میں 55 حج کیے. کتنے حج کیے؟ 55 حج کیے. 55 حج کرنے کے بعد بھی ان سے پوچھا گیا کسی نیکی پہ مان ہو، کسی نیکی پہ مان ہو، ناز ہو، کسی نماز پہ مان ہو، ناز ہو، کسی فتوے پہ مان ہو، ناز ہو. انہوں نے بڑا ایک سنہری حروف سے لکھا جانے والا جواب دیا تھا، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. مجھے یاد کرانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا تھا. میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار. اگر وہ ایک نیکی لے کے نہیں آئیں گے نا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بنڈلز آف نیکیز لے کے آ جائیں گے نا، میں سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اگر وہ نیکی لے کے نہیں آئیں گے میں فرشتوں کو ہم کہوں گا کہ اٹھا کے منہ کے بل ان کو دوزخ میں داخل کر دو، ان کو دوزخ کے بل داخل کر دو. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نیکیاں ہماری بہت زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں ہماری بہت زیادہ ہو جائیں گی. چلو اس کو بھی چھوڑو، کوئی نیکی نہیں کرتے، کوئی نیکی نہیں کرتے، کوئی نیکی نہیں کرتے. صرف وہ ایک نیکی جو رب نے مانگی ہے نا، جو نیکی رب نے مانگی ہے وہ نیکی کر کے چلے جاتے ہیں. یا اللہ اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا میں فرشتوں کو نہیں کہوں گا کہ میں رب خود اپنی قدرت سے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا رہوں گا. اگر وہ ایک نیکی لے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب اپنے دستے قدرت سے ان کے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم، بدلتا رہوں گا گناہوں کو حسنات، نیکیوں میں. اگر وہ ایک نیکی لے کے آ گئے نا، وہ ایک نیکی لے کے آ گئے نا، میں ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اب میں قرآن سے پوچھنے لوں کہ وہ ایک نیکی کیا ہے، بے شک پوچھنے لوں کہ وہ ایک نیکی کیا ہے کہ نہیں. ابھی آپ اور یہ تو سنیں گے، میں بتاؤں کہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کیا ہے. میرا قرآن ارشاد فرماتا ہے قل یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ میں رب ہو کے خوشخبری دے رہا ہوں. یا اللہ کن کو دے رہا ہوں؟ ان کو دے رہا ہوں وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے. فرمایا، کہا گیا یا اللہ صرف نیک اعمال کیے؟ نہیں، محبوب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کی آل کے ساتھ جو محبت رکھے ان کے لیے خوشخبری. سبحان اللہ، میرے محبوب کی آل کے ساتھ جو مودت رکھے ان کے لیے خوشخبری ہے. ربا بس خوشخبری ہے. میں آگے پڑھوں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. یہ وہ نیکی ہے نا کہ رب اس ایک نیکی کو نزد لہو فیہا حسنا، زیادہ کرتا رہے گا اور تمہاری نیکیوں کو خوبصورت بنا دے گا، تمہاری سارے نیکیوں کو خوبصورت بنا دے گا. حضرات گرامی، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گھر بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، کوئی بھی چیز بناتے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خرابی رہ جاتی ہے. ہماری نیکیوں میں کوئی نہ کوئی خرابی رہ جائے گی. یہ نہیں، ہر انسان کامل مکمل نہیں ہوتا. کامل مکمل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے بعد ہم انسانوں کے لیے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. کوئی کامل مکمل نہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہاری
سبحان اللہ، میں تیری نیکیوں کو حسن میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ میں پھر سوچتا رہا کہ یہ آل کون ہے، یہ آل کون ہے۔ میں نے تفسیر اٹھائی کنز الایمان کی، شاہ امام احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر اٹھائی نا، تو اس میں نعیم الدین مراد آبادی نے ترجمہ کر کے لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ مراد نبی کی آل سے امام حسین، یہاں پہ آل سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ ارے امام حسین ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ جو حسین حسین کرے وہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہمیں یہ حسین حسین کرنا شیعہ سے نہیں ملا، شیعہ لوگوں سے نہیں ملا، ہمیں تو حسین حسین کرنا خود رب سے ملا ہے، سبحان خود اللہ، رب سے ملا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ساری نیکیاں کر لو، کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا، صرف ایک میرے حسین سے محبت کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، سبحان میں اللہ، تمہارے سارے گناہوں سبحان اللہ، کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سارے گناہوں کو حسنات میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ مولا کب بدلو گے؟ فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، جب تو میرے حسین سے محبت کرے گا میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، سبحان میں اللہ، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ حضرات گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ میری تقریر میں نہ ہونا، ان کا عشق میری تقریر میں نہ ہونا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری وہ تقریر ساری کی ساری فضول ہے، میری تقریر وہ ساری کی ساری فضول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہے، ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو پکڑ کے لے کے آئے گا، نعوذ باللہ گرفتار کر کے لے کے آئے گا نا، اس کو میں 100 سرخ اونٹ تحفے میں دوں گا، انعام میں دوں گا، 100 سرخ اونٹ تحفے میں دوں گا، انعام میں دوں گا۔ اب آج کل کے حساب سے دیکھا جائے نا تو سرخ اونٹوں کی نا عام اونٹوں سے زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ اگر ایک اونٹ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کا ہے نا تو 100 اونٹوں کی 2 کروڑ روپے قیمت ہو گئی، 100 اونٹوں کی 2 کروڑ روپے قیمت ہو گئی۔ یہاں تو انسان 50 روپے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، 2 کروڑ تو بہت بڑی چیز تھی۔ یہاں تو انسان 50 روپے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، 2 کروڑ بڑی چیز تھی۔ ابو بکر نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سراقہ بن مالک آ رہا ہے۔ نام کیا تھا؟ سراقہ بن مالک۔ یا رسول اللہ سراقہ بن مالک آ رہا ہے، کہیں ہمیں گرفتار نہ کر لے۔ ان اللہ معنا، فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے، پکڑ لیا۔ جب تھوڑا سا آگے گئے، سراقہ نے پھر آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں معافی کا عرض گزار ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اور زمین کو حکم دیجیے کہ میرے ان پاؤں کو چھوڑ دے، گھوڑوں کے پاؤں کو چھوڑ دے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو نے کریم سے معافی مانگی ہے، کریم کرم نہ کرے یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم کرم نہ کرے یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جا سراقہ میں نے معاف کر دیا، زمین کو حکم دیا زمین اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دے، چھوڑ دیا۔ سراقہ پھر تھوڑا سا آگے گیا، ذہن میں دل میں پھر لالچ آیا کہ میں اس کو پکڑ کے لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ابو جہل 100 اونٹ دے دے، مجھے ابو جہل 100 اونٹ دے دے، ہو سکتا ہے نا، کوئی بعید نہیں ہے نا، سوچنے میں تو کسی کی پابندی نہیں ہے۔ اس نے پھر آگے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ سراقہ پھر آ رہا ہے، کہیں پکڑ نہ لے۔ پھر حکم ہوا زمین کو، زمین سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے، گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے۔ زمین نے پھر پاؤں پکڑ لیے، تھوڑا سا آگے گئے، پھر سراقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اب کریم معاف نہ کرے تو کرم کا کیا فائدہ؟ معاف کر دیا، دوسری دفعہ بھی معاف کر دیا۔ یہی واقعہ پھر تیسری دفعہ دوبارہ ہوا، پھر لالچ آیا، پھر وہ آگے گیا۔ ابو بکر صدیق نے پھر عرض کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو پھر حکم دیا، زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو پھر پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا نا تو پھر اس کے ذہن میں دوبارہ آیا کہ نہیں یار، ہون نہیں۔ اس نے پھر معافی مانگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھا دے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ پڑھا لیا، کلمہ پڑھا کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں، غربت کی وجہ سے آیا تھا، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نا
नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक गुर्बत की वजह से आया था, मैं बड़ा गरीब हूँ। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा हिजरत कर रहे हैं, ईरान अभी फतह नहीं हुआ, ईरान अभी फतह नहीं हुआ, ईरान के शहरी अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया जा सुराका, मैंने तुम्हें शाह ईरान के कंगन अता कर दिए, मैंने तुम्हें शाह ईरान के कंगन अता कर दिए। सुराका चला गया। अब जब चला गया ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत आ गई, उनकी खिलाफत आ गई। उनकी खिलाफत में ना सुराका बीमार हो गया। बीमार हुआ ना तो लोग पूछने के लिए आ गए, पूछने के लिए आखिरी अलविदाई मुलाकात होती है ना, अलविदाई मुलाकात के लिए लोग आ गए। अब वो पूछ रहे हैं, सुराका हंस रहा है, वो पूछ रहे हैं, सुराका हंस रहा है, वो सुराका हम तुम्हारा पूछ रहे हैं, तू हंस रहा है। फरमाया मेरे मोहम्मद ने कहा था तुम्हें शाह ईरान की कंगन देता हूँ, अता करता हूँ, जब तक मुझे शाह ईरान के कंगन अता नहीं होंगे सुराका को मौत नहीं आएगी। जब तक शाह ईरान के कंगन अता नहीं होंगे ना सुराका को मौत नहीं आएगी। जाओ चले जाओ पूछने वालों, सुराका अभी नहीं मर सकता। चले गए पूछने वाले। अबू बकर सिद्दीक का ज़माना भी ख़त्म हो गया, उम्र फारूक का ज़माना आ गया। उम्र फारूक का ज़माना जब आया ना तो शाह ईरान का मुल्क फतह हो गया। शाह ईरान का जो माल था ना वो गनीमत में आ गया, वो गनीमत में आ गया। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो माल तकसीम करना चाहा ना तो सबसे पहले उठे और उठ कर कहने लगे आइना सुराका, सुराका कहाँ है, सुराका को बुलाओ कि आज मोहम्मद अरबी की कही हुई बात सच हो रही है, आज मैं उसको कंगन अता करूं शाह ईरान के। सुराका वो कंगन ले और चला जाए। सुराका ने वो कंगन पहन के बैठने लगा। फरमाया उम्र फारूक ने फरमाया सुराका ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आज मदीने की गलियों में फिर के कंगन बता कि आज मोहम्मद अरबी की कही हुई बात सच साबित हो गई है। आज मेरा इश्क मोहम्मद अरबी से हक साबित हो गया, आज मेरा इश्क मोहम्मद अरबी से सच साबित हो गया है। वाखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह।